آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں، بیگم شمیم اختر صاحب اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے اور خاندان کو صبر عطا فرمائے۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بتائیں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر سن کر کتنا زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی، بتائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تکلیف اور کیفیت کا ہم احاطہ الفاظ میں نہیں کر سکتے۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بالکل اسی طرح لگا جیسے میری اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کی خبر سے میری یہی کیفیت تھی جو مجھے آج محسوس ہوئی۔ آپ یقین جانیں کہ ان کی شخصیت میں اتنی شفقت تھی، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ان سے کوئی غیریت ہے، بلکہ جو بات میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی تو میں وہ بات اکثر جب وہ پوچھتی تھی تو یا میں نے بیگم نواز شریف صاحبہ سے شیئر کی یا ان سے کی۔ جو انسان اپنوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتا وہ ان کے ساتھ کر سکتا تھا۔ ارے اللہ اللہ ان کا اگلا سفر آسان فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ بیگم شمیم اختر صاحبہ سے آپ کو یاد ہے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ جی مجھے بالکل یاد ہے، محمد نواز شریف صاحب تب فائنانس منسٹر بنے تھے جی پہلی مرتبہ کابینہ میں، پنجاب کابینہ میں۔ تو جی ہم لوگ انہیں مبارک دینے گئے تو بیگم نواز شریف صاحبہ نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ میرے ساتھ میری بڑی بہن بیگم نجمہ حمید تھی، چند اور خواتین بھی تھیں۔ تو اس وقت میری آپی جی سے پہلی ملاقات ہوئی، اور اس وقت نہ وہ ویل چیئر پہ تھی نہ وہ بیمار تھی، بڑی خوش مزاج عورت تھی، بڑی صحت مند تھی، صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی محبت سے ملی۔ میری ان سے ملاقات جو پہلی ہوئی اس میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کئی عرصے سے میں انہیں جانتی ہوں۔ انہوں نے بڑی ہماری خاطر تواضع کی تو میں نے کہا میں نے جانا بھی ہے، تو کہنے کی نہیں تسی کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ میں کہ جی اینا کچھ تو اسی کھا لیا، لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا۔ اور کلثوم نواز شریف صاحبہ بھی اتنی خاطر تواضع کرنے والی، اللہ جنت نصیب کرے، خاتون تھیں کہ انہوں نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، اور ان کے گھر سے کوئی بھی اگر جاتا تھا باہر سے مہمان کہیں سے تو یہ اس گھر کی ایک خاص خاصیت اور وصف ہے کہ وہ جو ٹائم ہو، چائے کا ٹائم ہو، کھانے کا ٹائم ہو، ناشتے کا ٹائم ہو، آپ یقین جانیں ان کے گھر سے کھائے بغیر کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ اتنے خلوص سے اصرار کرتے تھے کہ بھوک نہ بھی ہو تو کھانا پڑتا تھا، کھانا کھا کے جائیں تب بھی کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بغیر ہم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کا پیار اور محبت اور ایک خلوص تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ کافی عرصے کے بعد میں پھر گئی، محمد نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، تو مجھے بہت پسند آیا کلثوم بھابھی نے ایک املی کا شربت بنایا ہوا تھا، تو میں نے جب گرمی تھی میں نے 2-3 گلاس پیے، تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون سا شربت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میں گھر بناتی ہوں، یہ املی کا شربت ہے اور اس میں گھر ہی ساری چیزیں مکس کر کے بناتی ہوں۔ انہوں نے مجھے طریقہ بھی بتایا۔ بڑی ہی گھریلو خاتون تھی لیکن بڑی ہی سمجھدار۔ آپی جی کی سمجھ بوجھ کا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ ان کا کتنا ذہن وسیع تھا اور ان کی سوچ کتنی وسیع تھی۔ انہوں نے اگر کسی سے بھی کوئی اختلاف تھا تو بڑی خوش دلی سے، بڑے کھلے دل سے وہ معاف کرتی تھی اور اس اختلاف کو بھلا دیتی تھی۔ وہ سامنے دیکھنے والی خاتون تھی، دور تک جن کی نظر جاتی تھی اور حالات پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی، اور بڑے مفید مشورے دیا کرتی تھی۔ کسی مسئلے پہ بھی آپ ان سے مشورہ لیں تو وہ بڑی ہی دینی پیرائی میں، بڑی ہی احادیث کے حوالے سے، بڑی ہی قرآنی آیات کے حوالے سے ترجمہ کر کے بتا کے، ان کا علم بڑا وسیع تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کے ہاتھ کو خالی دیکھا ہو۔ ان کے ایک ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی جسے وہ کبھی انگلیوں پر لپیٹا ہوتا تھا، کبھی ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا، اور وہ مسلسل پڑھتی رہتی تھی۔ اور 5 وقت کی وہ نمازی خاتون تھی، کلام پاک بھی پڑھتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ کا منصورہ بہت خوبصورت ہے، اس میں بڑے موٹے موٹے الفاظ ہیں۔ آپ بھائی یقین جانیں کہ دوسری دفعہ جب وہ لاہور سے اسلام آباد آئیں تب محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے پہلے تو مجھے کہا یہ منصورہ آپ رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں جی، انسان کو عادت ہوتی ہے، آنکھوں کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو صورتیں اس میں ہوتی ہیں وہ بڑی روانی سے انسان پڑھتا ہے۔ تو دوسری دفعہ جب وہ آئی تو میرے لیے ویسا ہی بالکل منصورہ لے کے آئیں جو آج تک میرے پاس موجود ہے،
اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان سے اگر کسی بھی چیز کی پسندیدگی کا میں نے اظہار کیا ہے تو فوراً انہوں نے مجھے دینے کو یہ کہا کہ آپ رکھ لیں۔ میں کہتی تھی نہیں جی آپ پھر آئیں گی، پھر دوسری دفعہ لے آئیں، اور بالکل اسی رنگ کا اسی جلد کا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے منگوایا ہوگا، تو وہ میرے لیے پنسورا لے کے آئیں جس پہ آج بھی میں پڑھتی ہوں صورتیں۔ آج بھی اللہ آپ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ ان کے درجات بلند کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا ان کے پاس بیٹھ کے کہ میں کوئی باہر کی خاتون ہوں یا میرا اس گھر سے کوئی سیاسی تعلق ہے۔ آپ یقین جانیں میں نے کبھی سیاسی تعلق سمجھا بھی نہیں، نہ انہوں نے سمجھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے گھر کا فرد جانا اور گھر کے فرد کی طرح پیار کیا اور گھر کے فرد کی طرح پیار سے بلایا اور پیار سے ہمیشہ رخصت کیا۔ جب بھی وہ یہاں اکیلی ہوتی تھی، کبھی کلثوم نواز صاحبہ میاں صاحب باہر بیرون ملک دورے پہ گئے ہوں تو مجھے اکثر فون کر کے کہا کرتی تھی کہ میں ادھر اسلام آباد آئی ہوں تم آ جاؤ۔ اور جب میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کے اٹھنے لگتی تھی تو کہتی تھی تھوڑی دیر اور بیٹھ جا۔ میں کہنا جی میں صبح 11 بجے کے آئی تھی، کہتے نہیں حالی تو نہیں جانا، ہم تو رات کا کھانا کھا کے جانا ہے۔ اور میں نے وہی نمازیں پڑھنی 2-3 جو وقت ہونا اور آنی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں جانے دیا گھر سے کہ میں بغیر کھانا کھایا ہوں، یا میرے ساتھ کبھی بیگم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ایسا وقت ہوا ہو۔ مجھے ہر لمحہ وہ یاد آتی تھی۔ اور اب آپی جی کی وفات کے بعد تو مجھے ایسے لگتا ہے میرے ذہن میں ایک فلم چلتی ہے ان کی تمام باتوں کی، ان تمام یادوں کی، ان تمام احوال کی، ان تمام موقعوں کی، ان تمام جگہوں کی، مکہ کی، مدینہ کی، جدہ کی، لندن کی، پاکستان کی، لاہور کی، اسلام آباد کی۔ میرے پاس ایسی یادیں ہیں کہ میرا دل دکھتا ہے، میرے سے بولا نہیں جا سکتا کہ میں نے کیا کیا ان کی ذات میں دیکھا، کیا کیا ان کی شخصیت میں دیکھا، اور کیا کچھ میں نے ان سے حاصل کیا۔ میں نے سب سے پہلے جو میرے ذہن میں نام آیا تھا وہ میں نے مشاہد اللہ خان صاحب سے کل رات کو بات کی، تو میں نے کہا کہ ہم اگلے پورا ویک کوئی سیاسی پروگرام سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بیگم شمیم اختر جو کہ والدہ صاحبہ قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کی ہیں ان پر بات کریں۔ تو جو انہوں نے جو میں نے پوچھا کن سے کریں تو آپ کا نام جو ہے وہ سر فہرست آیا تھا۔ شاید یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سننے والوں کے بھی آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، شریف فیملی پر مشکل وقت بہت زیادہ آئے اور اس پچھلے 25 سال میں آسان وقت کچھ عرصہ آیا، 2 سال 2.5 سال، پھر مشکل وقت جب فیملی پہ مشکل وقت ہوتا تھا آپ نے ان حالات میں بیگم صاحبہ کو کیسے پایا؟ بیگم نواز شریف صاحبہ کا آپ پوچھ رہے ہیں یا جی بیگم شمیم اختر کا پوچھ رہا ہوں میں، بیگم نواز شریف صاحب کے بعد میں آؤں گا، پہلے شمیم صاحب کے بارے میں آپ کسی کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا، بڑی حوصلہ مند، بڑی صبر والی اور بڑی اللہ توکل خاتون تھی۔ انہوں نے برے سے برے حالات میں بھی کبھی بیچارگی یا بے بسی ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ ایک ہمت اور عظمت کا مینار تھی اپنی اولاد کے لیے، اس پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہم خواتین کے لیے، اور وہ اپنے احباب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کنبہ کے لیے ان کی جو خدمات تھی وہ صرف ایک گھریلو خاتون کی نہیں تھی، ان میں جو حوصلہ اور صبر اور تحمل تھا، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی اللہ نے میری کبھی کوئی دعا رد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ مشکلوں سے نکالا ہے، میرے بچوں کو نکالا ہے۔ جس وقت میاں شہباز صاحب ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ پاکستان آئے تھے جہاز میں پرویز مشرف کے دور میں، پھر ان کا جہاز ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا اور واپس وہ چلے گئے تھے، تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے جب پتا چلا کہ وہ چلے ہیں تو میں گاڑی لے کے سیدھی خانہ کعبہ چلی گئی اور میں نے اللہ کے گھر کے سامنے فریاد کی کہ اللہ میاں میں نے اپنا بیٹا تم سے لینا ہے، اور میرا بیٹا خیر خیریت سے واپس آئے پاکستان سے، اللہ اسے ہر مصیبت سے بچائے۔ اور جب تک شہباز شریف صاحب کا جہاز جدہ میں لینڈ نہیں ہوا جب تک وہ خانہ کعبہ رہی، اور پھر جب مجھے اطلاع ملی کہ وہ آ چکے ہیں تو وہ پھر گاڑی میں بیٹھ کے واپس جدہ آئی۔ وہ بڑی ہی اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی عورت تھی، انہوں نے برے سے برے حالات میں بھی اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی ہمت، اپنے حوصلے اور اپنی بہادری اور اپنی جرت اور اپنی اللہ پر بھروسہ اور اللہ توکل اپنے پورے خاندان کو صبر حوصلہ دیا، تلقین کی، اور یہ چیز ان کی اولاد میں بھی ہے، یہی جھلک جو ان کے کردار کی ہے وہ ان کی اولاد میں بھی نظر آتی ہے صاحب۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ ماؤں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، بچوں کو اپنی ماں
घर पे अगर फर्ज किया है मैं बचपन में था या आपके बच्चे हैं, जब मरियम बीबी घर पे आती होंगी आपके पास, वो सबसे पहले अम्मी अम्मी का पूछती हैं। माओ को सारे बच्चे अपने बहुत प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला की जात आपको हिम्मत दे, हौसला दे, ये सब्र दे आपको जी। माओ को बच्चे सारे बहुत प्यारे होते हैं। क्या आपने कभी देखा शमीम अख्तर जो आपी थी, उनका किसी एक बच्चे से कुछ ज्यादा प्यार हो, जैसे मियां साहब से, शहबाज साहब से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्बास साहब से, कभी कोई ऐसा एक बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा? मैंने उन्हें सबसे मोहब्बत करके देखा, और मैंने उस घर में जितना बड़ों का एहतराम और अदब देखा है, मैंने पाकिस्तान में बहुत बहुत कम, क्या बल्कि नामुमकिन हद तक बहुत ही कम जगह देखा। और उनकी औलाद भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत एहतराम, बहुत इज्जत। और मैंने एक रमज़ान उनके साथ गुजारा था, वैसे तो 2-3 रमज़ान गुजारे, लेकिन एक रमज़ान में मैं उनके साथ मौजूद थी जद्दा में। तो फिर मक्का में, मदीना में भी हम लोगों ने रोजे साथ इकट्ठे रखे। तो मैं देखती थी कि सहरी के टाइम जो भी बेटा सहरी खाने, उनके घर दस्तरखान नीचे बिछा करता था और वहीं सब खाते थे। तो वो जो आता था बेटा, वो अपनी वालदा का हाथ चूमते थे, वो उनके करीब झुकते थे, और उसके बाद वालदा से प्यार लेके सलाम करके फिर सहरी के लिए नवाला पहला तोड़ते थे। मैंने यही करते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा, इसी तरह अब्बास भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें देखा, और इसी तरह मियाँ शहबाज साहब को देखा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है बस कोई औलाद दिल के बड़ी करीब होती है, और ख़ास तौर पे वो औलाद जो पहली औलाद हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे मियाँ नवाज शरीफ को जब जद्दा में उनको दिल की तकलीफ हुई थी और वो हॉस्पिटल गए, तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो थोड़ी सी उदास थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी दुआएं की और हाथ बुलंद किए अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह के हजूर। और वो मैंने उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, क्योंकि एक तो वो पहली औलाद से सबसे बड़ी घर में, और फिर वो उनके साथ उनका वक्त भी ज़िंदगी का बहुत गुजरा। वो जहाँ भी थे वो उनके साथ ही मैंने देखा। जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस्लामाबाद थे तो मैंने आपी जी को यहीं उनके साथ देखा। बहुत कम मैंने ऐसा वक्त देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना हो, मैंने हमेशा उनको वहीं मौजूद पाया। और जब मैं मॉडल टाउन उनके घर गई तो वहाँ भी मैंने उन्हीं को देखा कि वो वहाँ है। जब मैं उम्रा जाती थी रायगढ़ में, तो उनका अपना घर था, एक गोल कोठरी की थी, मैं वहाँ उनको मिलती थी। लेकिन जब भी मैंने दोपहर के वक्त देखा खाना खाते वक्त, तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बैठती थी, बेगम कलसूम के साथ बैठती थी, मरियम साहिबा के साथ बैठती थी, उनके बच्चों के साथ एक ही टेबल पे खाना खाती थी। और वो ज़्यादा वक्त मैंने देखा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर में ही मौजूद होती थी। मैंने उन्हें उनके ज़्यादा करीब देखा। माएँ जो होती हैं वो अपनी औलाद की ताकत होती हैं। आपने बताया कि जब शहबाज साहब वापस गए या मियाँ साहब को तकलीफ हुई कायदे मुहतरम को, तो वो अपने हाथ उठा देती थी। शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की जितनी ताकत थी, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको खिदमत करने की इस मुल्क की तौफीक दी, इसके पीछे बेशक वालदा साहबा, आपी साहबा, शमीम अख्तर साहबा का हाथ था। वो साया सर से उठ गया। क्या माँ का साया सर से उठने से औलाद जो है वो बेआसरा होती है? उनको डर, खौफ, खतरा होता है जब माँ सर पे ना हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि माँ जो है ना, इसके बारे में तो हमारा मजहब भी कहता है, जब हजरत मूसा की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो कोहतूर पे बड़ा तेजी से चढ़ा करते थे। तो उस दिन उन्हें वही आई कि मूसा आज कदम तुम संभल के रखना, तुम्हारे साथ वालदा की दुआएं नहीं है, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये तो एक कुदरती अमर है कि उनकी वालदा की दुआओं का जो खजाना था, आज उससे वो तमाम खानदान महरूम हो गया। और इससे अल्लाह ताला इस खानदान की मुश्किलात को आसान करे, इनकी आजमाइशों को ख़त्म करे। लेकिन जो एक छत थी माँ की दुआओं की, और जो वालदा की ज़िंदगी की अहमियत थी, उनकी अपनी परेशानियों में और ज़िंदगी में जो हौसला मंदी थी, जो एक हौसले का मीनार थी, वो आज उनकी ज़िंदगी में नहीं रही। आज की उनकी जिंदगी में नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात शरीफ खानदान को सब्र दे और आपी साहबा को अगला जहान, अगला सफर आसान फरमाए। शायद यही वजह है, आपने बताया कि वो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवीस साहब के ज्यादा करीब थे, तो जब मौका मिला वो सफर नहीं कर सकती थी। कुछ 92 साल की उम्र में इतना मुश्किल सफर करके वो अपने बेटे के पास लंदन गई। आप समझती हैं कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि आखिरी वक्त माँ बेटे ने एक साथ गुजारा, अल्लाह ताला की